تکبیرات تشریق ہیں کیا؟ اسماعیل علیہ السلام کو جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے جب لیٹایا تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ اسماعیل کی جگہ پر مینڈے کو ڈال. تو جب ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے لگے، یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب چھری چلانے لگے تو جبریل علیہ السلام زور سے بلند آواز سے بولے اللہ اکبر اللہ اکبر. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور جب اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈا لیٹا دیا، اسماعیل علیہ السلام اٹھ گئے تو اسماعیل علیہ السلام نے آگے سے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. تو جبریل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان تینوں کے کلمات کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تکبیرات تشریق. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اب ہر نماز کے بعد مردوں کے لیے بلند آواز سے، مستورات کے لیے پست آواز سے تکبیرات تشریق کا پڑھنا ان 5 دنوں میں واجب ہے. 23 نمازیں بنتی ہیں واجب. اب یہ پڑھنا کیسے چاہیے؟ بھوک سخت قسم کی لگی ہو نا، بہت سخت قسم کی، اور کھانا بالکل سادہ سا ہے، ایسی چٹنی روٹی سی، تو آدمی کو ہر لقمے میں مزہ آئے، شوق سے کھائے، خوشی خوشی کھائے، دل سے کھائے، لذت محسوس ہوگی ہر لقمے میں. اور اگر بھوک ہے ہی نہیں اور کھانا بہت عمدہ ہے تو آدمی بے دلی سے کھائے، نخرے کرے، ناک چڑھائے، باتیں بنائے، تھوڑا سا کھا کے نہیں بس کھا لو میرا دل کر. بھوک نہیں ہے تو تکبیرات تشریق جو پڑھنا ہے جوش سے، جذبے سے، شوق سے، محبت سے، دل سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. شوق سے، جوش سے، جذبے سے، ڈھیلے ڈھیلے نہیں، ڈھیلے ڈھیلے نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ نہیں. جوش ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، محبت سے پڑھنا چاہیے، دل لگا کے پڑھنا چاہیے. ہاں اچھا، چیخنا بھی نہیں چاہیے کہ بالکل شور، بالکل پست، مناسب سی آواز ہونی چاہیے، اور پڑھتے ہوئے دھیان ہو کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق، اس کے سوا کوئی کام بنانے والا، اس کے سوا کوئی ہمارا مطلوب نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. پھر کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. وللہ الحمد. ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ کیا کپڑوں کی تعریف ہے، برتنوں کی تعریف ہے، گاڑیوں کی تعریف ہے، چیزوں کی تعریف ہے، زمینوں کی تعریف ہے، کھانوں کی تعریف ہے، موبائل کی تعریف ہے. توبہ توبہ، سب جھوٹ ہے. ساری تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی. تعریف ایک اللہ ہی کی ہے، کسی اور کی نہیں. اس لیے بھائی اب عید پڑھنے جانا ہے آپ نے، کیونکہ مسئلہ کیا ہے کہ ایک راستے سے جانا ہے اور دوسرے راستے سے آنا ہے، اور بلند آواز سے کیا پڑھتے جانا ہے، کیا پڑھتے آنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. آواز میں کرنٹ ہونا چاہیے. عید پڑھنے جا رہے ہیں، پورے محلے میں، گلیوں میں، سڑکوں پہ آوازیں بلند ہونی چاہیے. سب جا رہے ہیں اکٹھے ہو کے، بلند آواز ہو، گلیوں میں، سڑکوں پہ شور ہو. کس کا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ
اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحابہ بعض صحابہ ان دنوں میں ذی الحجہ کے 10 دنوں میں بازار جاتے تھے اور زور سے پڑھتے تھے اللہ اکبر اور ان کو دیکھ کر سن کر دوسرے پڑھنا شروع کر دیتے تھے اللہ اکبر اللہ کی بڑائی بولو بھائی، یہ دل اللہ کی بڑائی سے بھرے، اللہ کی عظمت سے بھرے، ہاں پھر جوش ہوگا پڑھنے۔ اب یہ حج ہے نا، احرام باندھا ہے تو سب سے پہلا کام تلبیہ، تو تلبیہ کیسے پڑھنا چاہیے؟ جوش سے پڑھنا چاہیے، جذبے سے پڑھنا چاہیے، شوق سے پڑھنا چاہیے، عظمت محبت سے پڑھنا چاہیے، دل سے پڑھنا چاہیے، ڈھیلا ڈھیلا نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو کیسے پڑھنا چاہیے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جوش، جذبہ، شوق، محبت سے دل سے پڑھو، ڈھیلا ڈھیلا نہیں۔ اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک، ایسے جیسے مرا ہوا ہے بھائی، بلند آواز سے پڑھو، شوق سے پڑھو۔ اگر دل اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا ہوگا نا تو جوش سے پڑے گا، اور دل میں دنیا گھسی ہوئی ہے، پیسہ گھسا ہوا ہے، چیزیں گھسی ہوئی ہیں، گاڑیاں گھسی ہوئی ہیں، ڈگریاں گھسی ہوئی ہیں، وزارتیں گھسی ہوئی ہیں، عہدے گھسے ہوئے ہیں، حکومتیں گھسی ہوئی ہیں، تو پھر تلبیہ نہیں نکلے گا، جوش سے ایسا ڈھیلا ڈھیلا سا پڑے گا، مرا مرا سا پڑے گا۔ تو بھائی یہ دین کس کے ہیں؟ اللہ کی بڑائی بولو۔ چھری جو ہے نا بکرے پر تھوڑا ہے، وہ تو نفس پر ہے، خواہش پر ہے، جذبات پر ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں کس کی ماننی ہے؟ ہمیں اللہ کی ماننی ہے، ہمیں اللہ کی مان کے چلیں۔ اگر 20,000 کا حصہ نہیں ڈالا، 20 لاکھ روپے صدقہ کر دیا، 20 کروڑ روپے صدقہ کر دیا، اللہ کے ہاں مجرم ہے؟ اللہ کو تیرے 20 کروڑ نہیں چاہیے، حکم پورا کرو، قربانی کرو۔ 7 حصے ہیں گائے کے، اونٹ کے، ایک حصے والے کی نیت گوشت کی ہے، کسی کی بھی نہیں ہونی، گوشت کے لیے نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے کہ اتنا 20 لاکھ کا بیڑا لیا ہے جی۔ اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو خون نہیں پہنچتا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے اندر کا جو جذبہ ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ نیت کیا ہے، جذبہ کیا ہے؟ تو بھائی یہ بہت قیمتی قربانی کا مطلب، اس کا مقصد سمجھیں، بہت قیمتی دن ایام تشریق ہیں، جذبہ نظر آئے، شوق نظر آئے، اللہ کی بڑائی کو بولیں، اللہ کی بڑائی دلوں میں رچ جائے، بس جائے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ آ جائے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ۔